سے بہت ہی ادب و احترام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں جو مستقبل میں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی یہ مجلس نہایت مبارک مجلس مسرت اور خوشی کی مجلس ہے۔ مبارک اس لیے ہے کہ اللہ کی کتاب 15 طلبائے عزیز نے اپنے سینے میں محفوظ کی۔ یہ معمولی کام نہیں، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دنیاوی کتاب کے 30 صفحے یاد کرنا مشکل ہے، اور ایک ایسی زبان جو ہماری زبان بھی نہیں ہے، اور عجمی زبان بولنے والے ہم لوگ ہیں، اور قرآن عربی میں ہے۔ کتنے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کو اردو بھی درست نہیں آتا، لیکن قرآن ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے۔ میں دلیل کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مدرسہ کامیاب ہے۔ کسی مدرسے میں پورے سال میں ایک حافظ قرآن ہو تو وہ مدرسہ کامیاب ہو جائے۔ یہاں تو 15 حفاظ نے اپنا سینہ قرآن سے منور کیا ہے۔
لوگ کہتے ہیں مدرسے کیا دیتے ہیں؟ مدرسے نے آج اجلاس رکھ کر بتایا کہ امت کی خدمت میں 15 حفاظ قرآن دیے. یہ مدرسے کا کارنامہ ہے، بڑی بات ہے. عظیم الشان کتاب ہے اور بہت بڑی کتاب ہے قرآن کریم، ہدایت کی شمع. مینارے نور ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب صحابہ کرام سے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جائیدادیں ہیں، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ کہ ہمارے پاس یہ تمام ختم ہو جانے والی نعمتوں کے مقابلے میں ایک باقی نعمت ہے. تمہارے پاس دنیا ہے، ہمارے پاس قرآن. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے نبی، ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی 7 مکرر پڑھی جانے والی آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ڈگری نہیں. پر خود نظر بکشاد تہی دامنی مرن کے در دامن تمہارے تمام نگاہدان. فرمایا دنیا کے چند ٹکڑے، چند کاغذ، اس پر فخر کرنے والوں، تم کو اللہ نے وہ کتاب دی ہے جو تمہیں دنیا میں بھی عزت دے، تمہیں آخرت میں بھی عزت عطا کرے. آخرت میں بندوں کو جنت میں چند سورتیں پڑھنے کی اجازت ملے گی کہ شوق سے یہ پڑھو جن میں سورہ رحمان بھی ہوگی. موجودہ دور میں دنیا کی ڈگریوں کا بڑا ویلیو ہے. اس وجہ سے شہر کے بچے کم جو ہیں قرآن کریم یاد کرتے ہیں، کم مدرسے میں آتے ہیں. کہتے ہیں حافظ بنیں گے تو کیا ملے گا، مولوی بنیں گے تو کیا ملے گا. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ تنخواہ نہیں ملے گی، یہ نہیں دیکھا کہ جنت ملے گی. جنت کے خزانے ہاتھ آئیں گے وہ نہیں سمجھ میں آیا. دیوبند کے اندر 2 عورتوں میں جھگڑا ہوا. گجرات کی ایک جماعت گئی، جھگڑا ہو رہا تھا. عورتوں کا جھگڑا ویسے بھی قابل دید ہوتا ہے. ان کے پاس دلائل تو ہوتی نہیں. ایک ٹانکی مرغی ہوتی ہے، اسی کو ہانکتی.
جماعت گئی تھی، انہوں نے کہا دیوبند کے بڑے بڑے علماء کے بیانات سنے، اب یہاں کی عورتوں کی لڑائی بھی سنے، یہ جیسی رہتی لڑائی جاری تھی۔ ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا کہ اللہ تیرے خدا، تیرے بیٹے کو خدا حافظ بنا۔ جماعت والوں نے کہا یہ تو بڑی عالمانہ لڑائی، علمی لڑائی ہو رہی، اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بنا۔ وہ دیوبند والا تھا، اس نے کہا یہ بد دعا دے۔ وہ کیسے کہ جب حافظ بنے گا تو مسجد میں نماز پڑھائے گا، محراب سے آگے نہیں پڑھے گا۔ دعا دیتی تو یوں کہتی اللہ تیرے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لائر بنائے، ماسٹر بنائے۔ ارے بھائی قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر لو، اور خاص طور سے ان کو قدر کرنا چاہیے جنہوں نے قرآن کریم یاد کری ہے۔ جو قرآن شریف ابھی یاد کر رہے ہیں ان کو ایک ایک حرف کی قدر کرنا ہے، ایک ایک آیت کی قدر کرنا ہے، استاد کی قدر کرنا ہے، مدرسے کی قدر کرنا ہے، کیونکہ پڑھنے پہ بھی اللہ ان کو اجر دے رہے ہیں۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کی ڈگری حاصل کرنا منع نہیں، دنیا کی ڈگری حاصل کرنا، انجینئر بننا، لائر بننا، سائنسدان بننا، لیکن اچھے مسلمان بننا، پکے مسلمان بننا۔ سر سید احمد خان کو جب انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بنایا ہے آپ نے، کیا مقصد ہے آپ کا، آبجیکٹ کیا ہے، کیوں بنائی؟ وہ بھی ایک عالم کے پاس پڑھے ہوئے تھے، مولانا مخلوق علی سے انہوں نے پڑھا تھا۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے یہاں کا اسکالر پائلٹ بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، چیف جسٹس بنے، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو اس کی گاڑی کے اوپر جھنڈا لہرا رہا ہو اور وہ مسجد کے دروازے میں کھڑی ہو اور یہ اسکالر جو ہے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہو۔ میں نے اس لیے یونیورسٹی بنائی کہ مسلمان ایجوکیشن میں دنیا کے پیچھے نہ رہے۔ آج الحمدللہ ہمارے یہ ننھے منھے بچوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اسکول اور کالج کے ساتھ حفظ قرآن کر سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، یہ خوبی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی کا ذہن خود ہو، کالج میں نہ چلتا ہو، اسکول میں نہ چلتا ہو، اس کو مدرسے میں لاؤ، اس کو ایسا کرنٹ دیں گے ہم یہ مدرسے میں بھی جاری ہو جائے گا اور اسکول کے اندر بھی ایک دم چالو ہو جائے گا۔ میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں، ابھی 5ویں 6ویں کلاس میں پڑھتے تھے اسکول کے اندر، لیکن اسکول میں جو ہے وہ ٹھپ تھے، بالکل چلتے نہیں تھے۔
ان کے والد ان کو لے کر مفتی سید عبدالرحیم صاحب پوری قدسہ سے روح کے پاس، حضرت میرا بیٹا اسکول میں بالکل چلتا نہیں، پھسٹی ہے، کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس کو مدرسے میں داخل کرو۔ حضرت یہ اسکول میں چلتا نہیں، مدرسے میں چلے گا، کہ تم داخل کرو۔ 5ویں کلاس چھوڑا دی اور اس کو اسکول کے اندر داخل کر، مدرسے کے اندر داخل کر دیا۔ چند دنوں میں اس کا قرآن ایسا کھلا، اس کا ذہن ایسا کھلا کہ 2 سال میں پورا حافظ قرآن، کئی سال تک بڑی مسجد کے اندر محراب سنائی، حضرت کے پیچھے سنائی، اتنا اچھا قرآن شریف کیا گیا۔ اب حضرت اس کو کیا کروں میں آگے، ابھی تو عمر کم ہے، 17 سال کی عمر ہے، تو آگے کیا کام کرے یہ؟ حضرت نے فرمایا کالج میں داخل ہو۔ اب جو کالج میں گیا تو پہلے نمبر پہ آتا ہے، کبھی سیکنڈ کلاس نہیں آیا، ہمیشہ فرسٹ کلاس آیا۔ اس کے والد لے کے آئے حضرت کے پاس، حضرت یہ فرسٹ کلاس لا رہا ہے، فرمایا قرآن کی برکت ہے، قرآن نے اس کا ذہن ایسا کھولا کہ دنیا کا ایجوکیشن اس کے سامنے خاک ہو کے رہ گئی۔ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے، بڑی نعمت والی کتاب ہے، بڑی عظیم الشان کتاب ہے، بڑی ہدایت دینے والی کتاب ہے، بڑی بزرگی والی کتاب ہے، ہم لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے شیخ الشیخ تھے شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلی مرتبہ موریشیس اترے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حافظ بنے گا، 10,000 روپے تنخواہ ملے گی تو کھائے گا کیا؟ ایک جگہ ایک متولی کا لڑکا گریجویٹ ہو گیا، تو متولی نے امام کو کہا کہ آج عصر کے اندر دعا کرانا، میرا لڑکا گریجویٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گورنمنٹ جاب دلا دے، تو اس کا گھر چلے، تنخواہ بھی اچھی ہو، سب اچھا۔ تو امام نے عصر کی نماز کے بعد دعا کی، اللہ ہمارے متولی صاحب کا لڑکا گریجویٹ ہو چکا ہے، اس کو گورنمنٹ کا جاب دلا دے اور اس کو اتنی تنخواہ عطا کر جتنی کہ مجھے ملتی۔ دعا کے بعد متولی نے کہا یہ کیسی دعا کی؟ تیری اتنی تنخواہ ہوگی تو گھر کیسے چلے گا؟ کہا جیسے میرا گھر چلتا ہے ایسے چلے گا۔ تو شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ موریشیس کے ایئرپورٹ پہ اترے۔ حضرت کا مزاج ہوٹل میں جانے کا تھا، مسجد میں جاتے ہیں، پہچان کا کوئی ہے نہیں، ناشتے کا بھی پرابلم، ہوٹل میں جاتے نہیں ہیں، کیا کریں؟ ساتھی آپس میں چنی گوئیاں کر رہے تھے کہ اب حضرت لے تو آئے لیکن اپنے کھانے کا کیا ہوگا، ناشتے کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، بڑی جماعت ہے اپنی۔ ایک بڑی مسجد میں گئے، ڈرائیور سے کہا مسجد کہاں ہے، وہاں لے جاؤ۔ وہاں گئے، مسجد میں بڑا بورڈ لگایا متولیوں نے، بورڈ یہ لگایا تھا کہ یہاں کسی کو بھی کسی قسم کی تقریر کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت کا دستور یہ تھا کہ نماز پڑھتے ہی شروع کر دیتے تھے، کوئی کہے کہ نہ کہ وہ تقریر شروع کر۔
اب پھر پوری دن بحث کرنے لگے گئے، یہ تو یار تکلیف ہو جائے گی، اتنا بڑا بورڈ لگایا ہے اور حضرت بیان کرنے کھڑے ہو جائیں گے تو پرابلم ہو جائے گا، بہت بڑا لڑائی ہو جائے گی، روک دیں گے، حضرت کی بے عزتی ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا۔ حضرت سے کہا کہ یہاں تو یہ بورڈ انگریزی میں لگایا ہے حضرت، تو بیان نہ فرمایا، کہا میں کا بیان کروں، اپنے بیان نہیں کریں۔ جیسے ہی فرض نماز ختم ہوئی تو حضرت کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر فرمایا بھائی قرآن شریف کی چند آیتیں سنانے کا ارادہ ہے، سناؤ؟ تو قرآن سننے کو کوئی نہ کہتا ہے مسلمان؟ سب نے بیک آواز کا، متولی حضرات نے بھی کہا، مقتدین نے بھی کہا کہ حضرت سنائی۔ حضرت بڑے وجیح شکیل، بڑے لمبے چوڑے انسان تھے، ڈنڈا اتنا بڑا رکھتے تھے کہ ایمبیسڈر میں بھی ان کا ڈنڈا نہیں آتا۔ اب جو ہے حضرت نے ایک رکوع جم کر قرآن سنایا۔ میں قرآن کی برکت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب ایک رکوع قرآن شریف پڑھ لیا تو لوگوں کو پوچھا کچھ سمجھ میں آیا؟ کہ حضرت ہم کو عربی نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ کبھی سمجھاؤ، ترجمہ کرو۔ سب نے کہا حضرت ترجمہ اتنا اچھا قرآن شریف آپ نے پڑھا، تو کیا پڑھا ہم کو معلوم تو ہو۔ حضرت نے ترجمہ شروع کیا۔ وہاں ایک فرینڈ تھا، اس کو کہا کہ تو فرینچ میں ترجمہ کر۔ وہ اردو بھی جانتا تھا، فرینچ بھی جانتا تھا۔ 5 منٹ میں ترجمہ کر دیا۔ لوگوں سے کہا سمجھ میں آیا؟ تو کہا آدھا آدھا سمجھ میں آدھا ہے، آدھا نہیں ہے۔ کہا پورا سمجھنا ہے؟ کہا پورا سمجھنا ہے۔ ٹائم ہے؟ کب ٹائم ہے آپ بولو۔ حضرت نے پھر بیان شروع کیا، 1 گھنٹے تک سمجھایا، اسی آیت پہ بیان، وہی رکوع پہ بیان، 1 گھنٹے تک تقریر کی، 1 گھنٹے تک بیان کیا، اور 1 گھنٹے بیان کرنے کے بعد حضرت نے کہا بھائی سمجھ میں آیا؟ لوگ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت نے بڑی آموزاری کے ساتھ دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد حضرت سے مسافر کا لین لگا۔ جو ملاقات کہتا ہے وہ کہتا ہے حضرت آج دوپہر کا کھانا میرے یہاں کھائے گا، عصر کا کھانا فلاں صاحب کے یہاں کھائیں گے، رات کا کھانا فلاں کے یہاں کھائیں گے، کل ناشتہ فلاں کے یہاں کریں گے۔ میں تو کل جا رہا ہوں، کل نہیں، آپ 8 دن تک رہیں گے یہاں، اور کھانا ہمارا پورا کھا کے پھر جائیں گے اور روزانہ بیان کریں گے۔ حضرت مسکرائے، اور جتنے مریدین تھے ان سے مسکرا کے کہا تم ناشتے کی فکر کر رہے تھے، ایک رکوع قرآن کا پڑھا تو اللہ نے 8 دن کے کھانے کا انتظام کیا۔ اتنی برکت والی کتاب۔ میرے عزیزوں، قرآن کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، قرآن کسی کو ذلیل نہیں رکھتا۔ قرآن سر پہ اٹھانے والی کتاب ہے، تو پڑھو گے تو دنیا سر پہ اٹھائے گی۔ سیٹھ مر گیا تو 30 آدمی بھی جنازے میں نہیں تھے، اور حافظ مرا تو 3000 لوگوں نے صلاۃ جنازہ پڑھی۔ 17 سال کا تراویح پڑھانے والا امام، 17 سال کا، اور پیچھے کون پڑھ رہے؟ کروڑ پتی، روڑ پتی، مالدار، پراپرٹی والے انتظار کر رہے ہیں، حافظ صاحب پڑھائیں گے، حافظ صاحب پڑھائیں گے۔ کروڑ پتی کا ویلیو نہیں ہے، 17 سال کے حافظ کا اللہ نے اتنا ویلیو کر دیا۔ دنیا میں اتنا ویلیو ہے تو آخرت میں کتنا ویلیو؟
تو میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے سے نوکری ملتی، دنیا کی ڈگری حاصل کرنے سے کرسی ملتی ہے، لیکن قرآن کی نعمت حاصل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ بتاؤ جنت بڑی ہے کہ یہ دنیا کے چند روزہ کھلونے بڑے ہیں؟ یہ مچھر کا پر بڑا ہے کہ اللہ کا گھر بڑا؟ اب ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، پھر بات ختم کر دوں۔ یہ 15 طلبہ کی خدمت میں ہے۔ ابھی طلبہ عزیز نے والناس تک پڑھ کر پھر شروع کیا الحمد سے، اور اولئک هم المفلحون پر ختم کیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب شہروں کے اندر الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں حفاظ ہو رہے ہیں، پہلے ورنہ گاؤں سے امپورٹ کرنے پڑتے تھے حافظوں، بلانے پڑتے تھے، کوئی حافظ نہیں ہوتا، اور گاؤں والے بھی بیچارے کچھ نہیں جانتے تھے قرآن شریف کے بارے میں۔ ایک طالب علم گیا تو اس کو کافیہ بول گیا، گاؤں میں گیا کہ رمضان میں کچھ 2-4 پیسے مل جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا تم حافظ ہو؟ اس نے کہا میں حافظ ہوں لیکن کافیہ کہوں۔ سب کوئی بات نہیں، لیکن تراویح میں تو پڑھ سکتے ہیں، کب پڑھ سکتے ہیں؟ اب وہ سمجھے کہ قرآن اور کافیہ سب ایک ہی ہوتا ہے۔ اب رمضان میں اس نے تراویح شروع کی، 27 کو دعا بھی کرتی تھی، بڈھا کھڑا ہوا۔ وہ بوڑھے نے کہا کہ ہر سال اپنے یہاں قرآن شریف ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک سورت آتی یاسین والقرآن الحکیم، یہ سال تو یاسین کا ہی تھی۔ حافظ نے کہا اصل میں وہ آتی تو ہے لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہ وہ اصل میں جو سکرات میں ہو، جس کو جلدی مرنا، اس کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تم کو اگر سکرات درکار ہے، موت درکار ہے، تو میں آج رات کو یاسین پڑھوں۔ میں نے کہا نہیں مت پڑھو، برابر پڑھو۔ ایک دور ایسا گزرا، آج الحمدللہ میں برطانیہ جاتا ہوں، برطانیہ میں مدرسے کے 25 کمرے ہیں، 25 کمرے میں ہر کمرے کے اندر 5 حافظ جو ہے تراویح پڑھاتے ہیں، اور مین مسجد کے اندر 5 حافظ تراویح پڑھاتے ہیں۔ 4 رکعت سے زیادہ کا چانس نہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ مدرسوں کی برکت ہے، یہ علماء کی محنت کی برکت ہے، یہ دعوت کے ساتھیوں کے کام کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ اتنے حفاظ تیار ہوئے۔ اب کیا کرنا ہے تم کو؟ تمہارا سبق سنو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ Which amal is choice in sight of Allah subhanahu wa ta'ala? کون سا عمل پسند؟ What Allah subhanahu wa ta'ala likes to have by the slaves. حضور نے فرمایا الحال المرتحل۔ حال المرتحل کا جمع کئی معنی ذکر کیا۔ حال جو قرآن ختم کر کے دوبارہ شروع کر دے، ورنہ اس پہ ٹھہر نہ جائے، بلکہ اولئک هم المفلحون تک پڑھ کر اس طالب علم نے بتایا کہ میں قیامت تک قرآن
ختم نہیں کروں گا، ختم کر کے شروع کروں گا، پھر ختم کر کے شروع کروں گا، آکے میرے مرنے کا وقت ہو جائے۔ ایک بزرگ کے مزار پر کسی نے مراقبہ کیا، وہ بھی اللہ والے، ان کی روح سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ جب سے مجھے دفنایا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ کسی کو اجازت ملتی ہو قبر کے اندر قرآن پڑھنے کی تو مجھے مل جائے، مل گئی اجازت۔ جب سے انتقال ہوا قرآن شریف پڑھ رہا۔ کتنا قرآن پڑھا؟ فرمایا 70,000 پڑھا۔ حضرت آپ کے پاس تو اجر کا ڈھیر ہو گیا، پہاڑ ہو گئے اجر کے۔ وہ اللہ والے نے کہا بیٹا دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر جو اجر ملتا ہے مجھے 70,000 قرآن پہ نہیں ملا ہے۔ کیوں حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا دنیا دار العمل ہے، وہاں عمل پہ اجر ملتا ہے۔ قبر کا منزل، برزخ کی منزل، یہ تو بدلے کی جگہ ہے۔ یہ تو میں نے شوق سے پڑھ لیا تو پڑھ لیا کہ میرا ٹائم پاس ہو جائے، میرا وقت اچھا گزرے، میری عشق کی چیز قرآن ہے۔ تو آپ نے آج قرآن شریف ختم کر کے اولئک هم المفلحون پہ ختم کیا، وہاں سے کل شروع کر دینا۔ دور کرتے ہی رہنا، کرتے ہی رہنا، قرآن یاد ہو کے بھلا دینا بڑی وعید کا سبب ہے۔ حدیث میں ہے معراج میں حضور کو دکھایا گیا ایک شخص کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حافظ قرآن ہے جس نے سینے میں قرآن بسایا تھا لیکن بعد میں تلاوت چھوڑ دی، کبھی رات کو نہیں اٹھا، کبھی دن کو نہیں پڑھا، اس نے آیتوں کو کچل ڈالا، اس لیے اللہ نے اس کے سر کو کچل ڈالا۔ اس لیے عزیزو جو حفظ کر رہے ہیں وہ بھی بڑی توجہ دیں، اور جو حفظ کر چکے ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس نقطہ نظر سے کہ وہ قرآن ان کے سینے سے نکل نہ جائے، اس کا جتن کرنا۔ اس کے جتن کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دور کرنا۔ حضور بھی ہر سال قرآن کا دور جبریل علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی دور کرنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ اور بھائی قرآن کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ دعائیہ مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اب ہم ان حفاظ کے لیے بھی دعا کریں گے، بیماروں کے لیے بھی دعا کریں گے، پڑھنے والوں کے لیے بھی دعا کریں گے، ادارے کے لیے بھی دعا کریں گے، جن اساتذہ نے خون جگر دے کر ان کو حافظ بنایا ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے والدین جنہوں نے پتھر تھے یہ اور ہم کو سپرد کیا اور ہم نے ان کو ہیرا بنا دیا، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ آئیے اب سب مل کر دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا
اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، ان حفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ مدرسے کو قبول فرما، اللہ کے اساتذہ کو قبول فرما، اللہ کے والدین کے لیے قرآن کے حفظ کو نجات کا اور درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا۔ اللہ آج کی اس کو مسرت مجلس میں ہم بیٹھے ہماری اولاد کو بھی اللہ حافظ قرآن بنا دے، اللہ ہم کو بھی حافظ قرآن بنا دے۔ تیرے کرم سے بعید نہیں ہے کہ تو چاہے تو ہم کو بھی حافظ بنا سکتا ہے۔ اے الہ العالمین قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما دے اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مقابر کی، مراکز دینیہ کی، علماء کی، طلباء کی، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں مظلومین و مکروبین کی آنے ہیں وہاں مدد کے فیصلے فرما، غیب سے مدد فرما، جاری مددگاری فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کی دھارس بنا دے، اے اللہ ان کا اجڑا ہونا تو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کو سنوار دے۔ گھروں میں آگ لگی ہے باغ بنا دے، بچے بچھڑ گئے ہیں اے اللہ سنوار دے۔ اے اللہ اولاد ختم ہو رہی ہے، اللہ اتنی بڑی مقدار شہیدوں کے اسکول بند کر دیے گئے، اے الہ العالمین کرم کے فیصلے فرمائے، رحم کے فیصلے فرمائے۔ اے الہ العالمین یہ پورے مجمع کی مغفرت فرمائے، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ان حفاظ کو قبول فرما، اے اللہ اس کی تلاوت سے اللہ ان کو مالا مال فرما، ہم سب کو اللہ تیرے کلام کی تلاوت نصیب فرما، ایک ایک حرف پر عمل نصیب فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امتحان دینے ہیں بچوں کو تو تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔